انشاءاللہ ختم یہ کرتے ہیں۔ سوال آ رہا ہے نیچے محترم امتیاز بھائی کہ کوئی شخص مر کر کیسے زندہ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی مثال قرآن میں موجود ہے، آپ کو نظر آتی ہے؟ جی قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر مثال موجود ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی، کہ جب وہ ایک بستی سے گزرے، انہوں نے اس بستی کی خستہ حالی کو دیکھ کے کہا کہ انا یحیی اللہ ھذہ الارض بعد موتھا، کہ اللہ اس کو کیسے کریں گے زندہ بعد اس کی موت کے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واضح انداز میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، موت کے وہاں پہ لفظ ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ اب یہاں پہ آپ مزے کی بات دیکھیں، جب تو قرآن نے واضح انداز میں کہا کہ اللہ نے ایک شخص کو 100 سال کے لیے موت دے دی، وہاں پہ یہ روحانی اور فلانے معنی نکالتے ہیں، اور جہاں پہ توفہ آتا ہے کہتے ہیں یہاں پہ ہم نے موت کے معنی نکالنے ہیں۔ تو یہ پہلی مثال ہے جی ان کو موت دیے جانے کی۔ اچھا، اور اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، جب یہ سورۃ الاعراف کے اندر یہ بات موجود ہے، میں بھی اپنی آپ کو کوٹ کر رہا ہوں میموری سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کے سرداروں کو لے کے جب طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سرداروں کو موت دے دی۔ جا کے پڑھ لیں، قرآن میں واضح الفاظ ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ نے یہ بات کر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو نے ان کو مارنا ہی تھا، سزا دینی تھی تو پہلے دے دیتا، اب یہ میرے ساتھ آئے ہیں تو یا اللہ ان کو واپس زندہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس زندہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسری مثال آپ کو دے دی۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب پرابلم یہ پیش آتی ہے کہ جہاں پہ تو قرآن کسی کو موت دینے کی بات کرتا ہے، اس کو یہ موت نہیں مانتے۔ اب بتائیں پھر کیا بندہ ان کو سمجھائے؟ تو یہ آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، جا کے قرآن میں سے چیک کر لیں۔ جی امتیاز بھائی بہت شکریہ، اور جو پہلی آپ نے اگزامپل دی ہے اس کے اندر روحانی موت لیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک اصول اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال جو کیا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، وہ اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ وہ جب یہ ہڈیاں ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کیسے زندہ کرے گا، وہ حقیقی موت کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے کمپیریزن میں معاذ اللہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے کوئی وہاں پہ کوئی ریئل موت کی بجائے، یار بھائی مائک میوٹ پلیز، کہ اللہ نے ریئل موت کی بجائے کوئی فیک چیز کر کے تو دکھا کے تو اس سے اوریجنل کو ثابت کر، استغفر اللہ العظیم، اسے کہتے ہیں کہانیاں بنانا۔ کہانیاں بناتے ہیں یہ لوگ۔ قرآن بالکل اپنے مفہوم میں سیدھی بات کر رہا ہے کہ حقیقی موت کا پوچھا گیا تھا، ویسے ہی دے کے زندہ کر کے دکھا دیا گیا کہ لو جی اس طرح ہو جائے گا، ایسے ہم قادر ہیں کرنے پہ۔ جزاک اللہ۔ امتیاز بھائی، بنی اسرائیل کی قوم جنہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا اور وہ دیکھنا چاہتے تھے، ان کو بھی موت دی گئی اور پھر بعد میں ان کو زندہ کیا گیا، اس کی بھی مثال قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں تو کافی مثالیں موجود ہیں۔ جی یہ تو آپ نے نا دیکھیں انسانوں کی مثالیں دی قرآن کریم کے اندر، تو انسانوں کے علاوہ بھی دیکھیں مثالیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو 4 پرندے لیے، ان کا ابراہیم کا سوال بھی یہی تھا کہ اللہ تو دکھا دے کہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا یہ 4 پرندے لے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی عزیر علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کا جو گدھا تھا اللہ نے اس کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ جی بالکل، چلیں جی کافی 2 دفعہ ہو گیا میرے خیال میں۔ جی محمد سسٹر آپ کریں ابھی بات۔ امتیاز بھائی اور رحیم بھائی، وہ بھی ہے نا سورہ بقرہ میں کہ ایک بندے نے وہ جو قتل کر دیا تھا، تو پھر وہ بچڑے کی بات جب ہو رہی تھی تو ایک گوشت کا ٹکڑا مارا گیا تھا اس کو، تو وہ زندہ ہو گیا تھا۔ جی ٹھیک بات ہے، جی ٹھیک بات ہے۔ سورہ بقرہ نام ہی اسی لیے رکھا گیا اس کا بقرہ، واقعی یہ ہے۔ جی تو وہ تو اوریجنلی وہ تھا نا، اس کو تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا نا، کہ یہ لوگ اگر جھٹلانا چاہیں